جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، ایران کی جو ایمبیسی ہے اس نے شکریہ ادا کیا ہے بھارت کا، جے ہند جے ایران کا نعرہ لگا کے. اور کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے انہوں نے ایرانی صدر سے فون کیا. انہوں نے امریکی صدر کو فون نہیں کیا، ایرانی صدر کو فون کیا. تو ایران کی جو ایمبیسی ہے دلی کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ پہ اور انڈین سٹیزنز، ایکٹیوسٹ اور جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس 12 ڈے وار میں. سو یہ ایک بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. پاکستان شاید سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایران کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اس چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. اور دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ بائی دا وے. لیکن دیکھیں، انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے جب ایرانی صدر کو فون کیا تو انہوں نے اس وقت پیغام دیا امریکہ کو کہ ہم جو ہے آپ کی سپورٹ نہیں کرتے. اب پاکستانی کہتے ہیں کہ جناب ہم ایران کے ساتھ تو ہم کھڑے رہے، اور کون سا ملک ہے جو ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ تو ایران جو ہے وہ انڈیا کا کیوں شکریہ ادا کر رہا ہے؟ جے ہند جے ایران جو کر رہا ہے ایران، وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے تو کنڈیم کیا تھا امریکہ کے اسٹرائکس کو. انڈیا نے تو کنڈیم نہیں کیا. انڈیا نے تو اسرائیل کی حملوں کو بھی کنڈیم نہیں کیا. انڈیا نے نہ امریکن حملوں کو کنڈیم کیا، نہ اسرائیل کے حملوں کو کنڈیم کیا. لیکن پاکستان نے دونوں حملوں کو کنڈیم کیا. تو پاکستانی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اسٹیٹمنٹ. دیکھیں، آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے ہاؤ انڈیا آپریٹس اینڈ ہاؤ ایران آپریٹ. ایران کو انڈیا چاہیے ایز اے مارکیٹ، اور انڈیا کو ایران چاہیے ایز اے مارکیٹ. اس سارے کانفلکٹ کے اندر پاکستان جو ہے اس نے ایک ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، مورل، سوسائٹیل سپورٹ بھارت کو دی، ایران کو دی. ایران کے اندر، انڈیا کے اندر جو بڑی سپورٹ تھی وہ اسرائیل کے لیے تھی. سارے کا سارا انڈین میڈیا، میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے انڈین صحافیوں کو کہ جو اسرائیل حملے کرتا تھا ایران کے اندر اس کی فوٹیجز نہیں دکھاتے تھے، لیکن جو ایرانی حملے اسرائیل کے اندر ہوتے تھے اس کی فوٹیجز دکھاتے تھے، اور دکھاتے تھے کہ ایران ایگریسر ہے، ایران ایگریشن کر رہا ہے، مطلب اس طرح کی چیز. سو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سمجھ جانا چاہیے کہ انڈیا کھل کھلا کے اسرائیل کا ساتھ پلیئر ہے. انڈیا کے ڈیفنس ویپنز اسرائیل استعمال کرتا رہا، انڈیا کے ڈیفنس اکوپمنٹ تو اسرائیل استعمال کرتا رہا. اب پاکستانی یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈین ویپنز کرے استعمال اسرائیل ایران کے خلاف، لیکن ایران بھارت کا شکریہ ادا کرے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے انٹرسٹ، اس کو انٹرسٹ بولتے ہیں. اور ایران کو یہ ہے کہ بھارت ایک بڑی اکانومی ہے، بڑا ملک ہے، بالکل نیبرنگ کنٹری ہے پاکستان سے ہٹ کے. وہ نہیں چاہتے. دیکھیں، ایران کے پاس چوائسز پہلی بہت کم ہے. ویسٹ تو اس کا دوست نہیں ہے، ویسٹ ایران کا دوست نہیں ہے. ایران کا کون دوست ہے؟ ایران کا ٹیکنیکلی کوئی دوست بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران کی جو میجر دوستیاں رہی ہیں وہ تو ملیشیاز کے ساتھ تھیں. اور ایران بینگ این آئیڈیالوجیکل نیشن، بینگ این اسلامک نیشن، وہ تو اپنی اس میں لگا ہوا ہے کہ بھائی مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. کسی کو کیا لگے، کیا ہے کیا نہیں، اس کا کہتا مجھے ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مجھے ان چیزوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. سو وہ ان چیزوں میں لگا ہوا، وہ ان چیزوں پہ لگا ہوا. وہ کہتا ہے بھائی میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جانے اور یہ جانے، مجھے کرنا ہے کاروبار. پاکستان جو ہے وہ تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ آپ کیوں ایرانی کیوں کر رہے ہیں شکریہ ادا. بھائی ایران نے شکریہ ادا کرنا ہے، یہ اس کو تھوڑا سا ریئلائز کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ لانگ ٹرم سوچنا ہے. آپ کو پتہ ہے
انڈیا کنونس کر رہا تھا امریکہ کو کہ ہم کیوں ایران سے تیل لینا چاہتے ہیں، کیوں چابہار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا ہے، سوری امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا کہ اگر چائنا ایران سے تیل لینا چاہتا ہے تو لے لے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر ان سے تیل لینا چاہتا ہے تو لے لے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ سو دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ، دیٹ از سم تھنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک بڑی چیز ہے جس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہوتا. سو اس میں کیا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک سچویشن ہوگی اور کیا نہیں ہوگی، لیکن اس میں پاکستانیوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایرانی ایمبیسی دلی کے اندر جو ہے. اچھا ایک بات بتاؤں، جیسے میجر گورو آری ہیں، انہوں نے تو سیدھا سیدھا ایرانی ایمبیسڈر کو کہہ دیا پک. کیوں؟ ایرانی فارن منسٹر کو پک کہہ دیا، کیوں کہہ دیا؟ دیکھیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ جس طرح اسرائیل غزہ کے اندر پھینٹی لگاتا ہے، ہمیں کشمیر کے اندر پھینٹی لگانی چاہیے اور اس ایکو سسٹم کو کاپی کرنا چاہیے. بٹ ان کو پتہ نہیں ہے کہ nobody would let India do this. انڈیا کو یہ کرنے نہیں دے گا، اور نہ ہی اتنی کوئی ایکٹیو ریزسٹنس ہے ود ان کشمیر. تو دونوں چیزیں ہیں اس میں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو میری؟ کوئی ایکٹیو ریزسٹنس بھی نہیں ہے اور وہ سچویشن بھی نہیں ہے. سو اس چیز کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. اگر تو یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن ایکٹیو ریزسٹنس کوئی نہیں ہے. میں نے تو نہیں کبھی کوئی ایکٹیو ریزسٹنس دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتائیے گا. سو مودی صاحب جو ہیں اور ایرانی لیڈرشپ جو ہے، ان کی آپس میں بہت لمبی چوڑی بنتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کو غصہ آتا ہے کہ جناب ہمارا ایران ہمارا مسلم کنٹری، بردر کنٹری، یہ وہ آگے پیچھے. بٹ ان کو اس چیز کا نہیں پتا کہ ایران کے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے سوسائٹیل لیول پہ، لیکن ایران کے بہت سارے پرابلمز ہیں پاکستان کے ساتھ آفیشیل لیول پہ، اور جس میں ظاہری بات ہے سوسائٹی کو لارجلی ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا مسائل ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک میری اپروچ ہے، میری ایک رائے ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس چیز کو یہ بھی تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ مشکل کام ہے. اور بار بار اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ایران انڈیا کے ساتھ، ایران کے انڈیا سے انڈیپینڈنٹ تعلقات ہیں، ان کو وہ تعلقات رکھنے دیں. ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کسی سے کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ناراض ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ ایران سے سمجھیں ان کی ضروریات کو، سمجھیں ان کے تعلقات کو. آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے ایرانی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے رابطہ کیا تھا جب بھارت اور پاکستان کی جنگ بند ہوئی تھی، تو فوراً اگلے دن پاکستان کے NSA نے فون کیا ایرانی NSA کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بس کریں. ایران کو تھوڑا سا کہا کہ ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی، ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ بھی کہ جناب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کوئی ایسا ماحول بن سکے. ہمیں الاؤ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت پہ ایسا ماحول بن سکے کہ بھارت جو ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کرے اس خطے میں. لیکن کیا ایران پاکستان کی سنے گا؟ نو، ایران پاکستان کی کبھی نہیں سنے گا. ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو اس نے واچ کرنے ہیں. ایران کو پاکستان کے انٹرسٹ کا بھی پتہ ہے، پاکستان کی لیمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. یہ وہ جسے کہتے ہیں نا اس چیز کو تھوڑا سا اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. بہرحال لیٹس سی کہ یہ جے ہند جے ایران جو ہے وہ کیا اس میں وہ بنتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایران کی لیمیٹیشنز کو سمجھیں، اور ضروری نہیں ہر ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اور ضروری نہیں یہ انڈیا جس طرح کہتا ہے کہ میرے سے بھی محبت کرو اور میرے دشمن سے نفرت کرو. تو پاکستان کو جو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان
کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں. ضروری نہیں ہے کہ انڈیا ایران جو ہے وہ انڈیا سے بھی لڑے. سو یہ نہیں ایکسپیکٹ کرنا.